السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میں جماعت چہارم کو اردو ٹیکسٹ بک پڑھاؤں گی۔ اردو ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر آپ نے 52 اوپن کرنا ہے۔ اس میں جو آج کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یعنی ہم کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، تلفظ سیکھیں۔ کرونا، وبا، لپیٹ، ماسک، نجی، سنسان، قید۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرونا وبا کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسپتالوں میں دل دھڑنے کی جگہ نہ رہی۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی اور تمام سرکاری اور نجی ادارے بند کر دیے۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، گلی کوچے ویران اور سڑکیں سنسان تھیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ غریب لوگوں کی زندگی خاص طور پر بہت مشکل ہو گئی۔ ایسے حالات میں ایک دن احسان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان کے ابا صدیق صاحب گھر سے نکلے، احسان بھی ان کے ساتھ تھا۔ باہر دو افراد منہ پر ماسک چڑھائے۔ منہ پر ماسک چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ منہ اور ناک پر کو ڈھانپنے کا پردہ، دور دور کھڑے تھے۔ صدیق صاحب نے ان دونوں افراد کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے صدیق صاحب سے کوئی بات کی، جس کے بعد صدیق صاحب گھر گئے، ایک تھیلا آٹا کھانے پینے کا سامان لیا اور ان کی گاڑی میں ڈال دیا، اور صدیق صاحب نے انہیں کچھ رقم بھی دی، جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیے۔ احسان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صدیق صاحب سے پوچھا، ابا جان یہ کون لوگ ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ خدمت خلق کی ایک تنظیم کے لوگ ہیں۔ خدمت خلق کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی خدمت کرنا۔ یہ مشکل حالات میں غریبوں، ناداروں یعنی مفلسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ احسان، ابا جان یہ سامان کہاں لے کر جائیں گے؟ صدیق صاحب، یہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں تمام لوگوں کو دیتے ہیں، مثلا ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں امیروں سے لے کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دکانیں، بازاروں اور ریستوران بند ہیں۔ اس وبا سے لوگ زیادہ متاثر یعنی اثر قبول کرتے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، جو دن کو محنت مزدوری کر کے شام کو اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اب انہیں کام نہیں مل رہا، وہ خالی ہاتھ ہے۔ یہ لوگ ضرورت کی چیزیں ایسے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ احسان، ابا جان یہ لوگ صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ صدیق صاحب، بیٹا ان لوگوں نے کرونا کے مریضوں کی علاج کے لیے خصوصی مراکز صحت بنائے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل حفاظتی سامان کے ساتھ موجود ہے۔ احسان، اچھا تو یہ لوگ غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ صدیق صاحب، ہاں بیٹا، کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ احسان، کیا خدمت خلق کی یہ تنظیمیں صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات یعنی مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ یہ سیلاب یعنی پانی کا بڑا ریلا سے متاثر لوگوں کے کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی لاچار یعنی بے بس، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس مہیا کرتی ہیں، زخمیوں کے لیے خون کا بندوبست کرتی ہیں، اسپتال بناتی ہیں، غریب طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں اور بے روزگاروں کو قرضے فراہم کرتی ہیں۔ احسان، ابا جان یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بڑا ہو کر خدمت خلق کا کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ صدیق صاحب مسکراتے ہوئے، بڑے ہونے کا انتظار کیوں؟ آپ اس وقت بھی خدمت کے کام کر سکتے ہیں۔ احسان چونک کر، وہ کیسے؟ صدیق صاحب، اپنی جیب خرچ سے مجبور لوگوں کی مدد کر کے۔ احسان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اپنے ابا جان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو میری طرف سے دے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ نے سبق پڑھا اور اس میں آپ کو کیا پتہ چلا کہ آپ بھی اپنے غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ سیو کر کے غریب لوگوں میں دے سکتے ہیں، ان کو جمع کر کے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جو ہے سوال نمبر 2 کرنا ہے، صفحہ نمبر 55۔ آپ نے کیا سمجھا؟ درست بیان کے سامنے درست کا اور غلط بیان کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف ہے، صدیق صاحب نے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقدی دی، درست۔ بے عام افراد خدمت خلق کا کام نہیں کر سکتے،
غلط. خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہے. غلط. دال. خدمت خلق کی تنظیمیں غریب طلبہ کو وظائف بھی دیتی ہیں. درست. ہے. کورونا وبا کے دوران لوگ گھروں میں قید تھے. درست. سوال نمبر 3 جو ہے یہ ہم نے اسکول کی کاپی میں نوٹ کرنا ہے. یہ آپ نے جو کام میں آپ کو کروا رہی ہوں یہ آپ نے اردو کی کتاب پر مکمل کرنا ہے. صفحہ نمبر 56 میں ہے سوال نمبر 5. ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے. ایک ہے بھلا اور بھلا. اب آپ نے بھلا کا جملہ بنانا ہے. جو لوگ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. بھلا. آمنہ پچھلی باتوں کو بھلا کر دوبارہ عائشہ کے پاس چلی گئی. چوک میں رش تھا. چوک. لین دین میں بھول چوک ہو جاتی ہے. بل. میں اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کروں گی. بل. دیکھتے ہی دیکھتے چوہا اپنی بل میں گھس گیا. میں کل لاہور جاؤں گی یا جاؤں گا. میرے پاس کل 10 روپے ہیں. یہ جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے دی ہوئی عبارت میں ضمیر فاعلی کے گرد دائرہ لگائیں. اب کیا ہے کہ ضمیر فاعلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر فاعلی وہ ہوتا ہے ان جملوں میں وہ، تم، اس یا تمہیں جو ہے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو فاعل کی جگہ استعمال ہو، اس لیے اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں. یہاں پر ہے آپ کو یاد ہوگا، اس میں آپ جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر فاعلی. ہم دونوں اسد صاحب سے ملے تھے. انہوں نے وقت کی پابندی کی تلقین کی. اب آپ نے یہ ان کے اوپر نشان لگانا ہے ضمیر فاعلی پہ. آپ، ہم، انہوں. اس کے بعد میں ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انور بھی وقت کی پابندی کرتا ہے. وہ صبح سویرے اٹھتا ہے. اس نے، یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر فاعلی ہے. اس نے کبھی کسی کام میں تاخیر نہیں کی. تو یہاں پر اس کیا ہے؟ وہ بھی ضمیر فاعلی ہے. یہاں پر بھی جو ہے اس جو ہے وہ بھی ضمیر فاعلی ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کام جو ہے اردو کی کتاب پر مکمل کرنا ہے. ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تمام کام جو ہے اپنی اردو کی کتاب میں مکمل کر لیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.